بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا فارکس ٹریڈنگ حلال ہے؟ ہم آن لائن شیئر خرید لیتے ہیں، وہ ہماری ملکیت میں آ جاتے ہیں اور جب شیئر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہم سیل کر دیتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، فارکس ٹریڈنگ میں تو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو آن لائن کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قبضے کے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے اور دونوں طرف سے قبضہ ہوتا نہیں ہے ایٹ اے ٹائم۔ کرنسی کو جب کرنسی کے بدلے میں بیچا جائے گا نا تو دونوں طرف سے قبضہ اسی وقت ضروری ہے۔ باقی جو آپ شیئر خریدتے ہیں تو اگر کسی کمپنی کوئی جائز کمپنی ہے جس کا کاروبار حلال ہے تو اس کے شیئر خرید کے بیچنا بھی حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ شیئر آپ کے قبضے میں آ جائے، اور قبضے میں آنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے اور اس کا رسک ٹرانسفر ہو جائے، یعنی اگر وہ جب تک آپ آگے بیچتے نہیں ہیں تو اگر شیئر کی قیمت گرتی ہے تو آپ کا لاس سمجھا جائے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے رسک میں آ جائے وہ، تو اگر اس طرح سے ہے تو پھر جائز ہے، لیکن شیئر کی خرید و فروخت میں فارورڈ سیل، فیوچر سیل، یہ جائز نہیں ہے۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ سلطان لاہور سے، میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے حج میڈیکل مشن جو کہ سرکاری حاجیوں کے ساتھ پوری ٹیم جاتی ہے اور یہ ٹیم بھی حاجیوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ خود بھی حج کرتی ہے۔ اب جو میں نے حج میڈیکل مشن کے ذریعے حج کیا ہے تو کیا میرے ذمہ جو فرض حج ہے وہ ادا ہو گیا یا مجھے فرض حج الگ سے کرنا پڑے گا؟ جناب، آپ کا فرض حج ادا ہو گیا ہے۔ حج 2 رکن کا نام ہے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، تو آپ نے احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کر لیا اور بعد میں طواف زیارت کر لیا اور باقی بھی حج کے آپ نے ارکان ادا کر لیے، تو حج آپ کا ادا ہو گیا، فرض حج ہو گیا۔ اب نفلی حج کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ عبدالعزیز مدینہ منورہ سے، اگر نزلہ لگا ہوا ہو اور ناک کپڑوں سے صاف کر لیں اور مجبوری میں اگر نماز پڑھیں تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ جی، ناک پاک چیز ہے، ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ توحید عالم، ضلع نوشہرہ کے پی کے، اگر 4 رکعت کی نماز ہو اور 5 رکعت پڑھے تو سدا صاحب سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، 4 رکعت والی نماز میں اگر چوتھی رکعت کے بعد قادہ کیا تھا، یہ قادہ فرض ہے، یعنی اتحیات والا قادہ، یہ قادہ کیا تھا اور اتحیات کے بقدر بیٹھے تھے اس قادے میں، اس کے بعد کھڑے ہو گئے تو پھر تو سدا صاحب سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ قادہ کیا ہی نہیں آپ نے اور پھر کھڑے ہو گئے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ بیٹھیں، قادہ کریں اور سدا صاحب بھی کریں، لیکن اگر آپ بیٹھے ہی نہیں اور سدا بھی کر لیا آپ نے اور 5 رکعتیں پڑھ لیں یا 6 رکعتیں پڑھ لیں تو یہ چاروں فرض آپ کے باطل ہو گئے، آپ کو دوبارہ سے پڑھنے پڑیں گے، پھر سدا صاحب سے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، پاکستان سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ محمد کی سپیلنگ MOHAMMAD یا MOHAMMED یا پھر MUHAMMED یا پھر MUHAMMAD، کون سی درست ہے؟ جناب، یہ چوتھی جو ہے نا MUHAMMAD، یہ سپیلنگ درست ہے، باقی غلط سپیلنگ ہے۔ کیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھ سکتی ہوں؟ آپ بڑے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھیں، چھوٹے والے کا نام محمد سیلاب رکھیں، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام زلزلہ خان رکھیں، اور چوتھے نمبر پہ جو ہوگا اس کا نام تباہی، اور 5ویں والے کا قیامت۔ تو اچھا نام رکھیں نا، کوئی طوفان کیسا نام ہے بھائی، لوگ بولیں گے دیکھو طوفان آ رہا ہے، تو نام بچوں کے اچھے رکھنے چاہیے۔ ایک کا نام بربادی بھی رکھ سکتی ہیں، بربادی، اللہ بچائے، بہرحال اچھا نام رکھیں، کہنے کا مطلب طوفان کسی نے نام رکھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط نام نہیں ہے، لیکن نام اچھے رکھنے چاہیے، کہتا ہوا بندہ اچھا لگے، یہ اچھا لگے گا کہتا ہوا بھی طوفان آ رہا ہے، اچھا نام رکھیں۔ بنت جاوید جیکب عباس سے، ایک آن لائن کام ہے جس میں 5000 کا پیکیج ہے جو 1 مہینے چلتا ہے، روزانہ پروفٹ 366 ملتا ہے، یہ کام کیسا ہے؟ میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ کیا ایک آن لائن کام ہے جس میں 5000 کا پیکیج ہے جو 1 مہینے چلتا ہے، روزانہ پروفٹ 366 ملتا ہے؟ یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والا پروفٹ نہیں ہے، کس بیس پہ 366 روپے آپ کو مل رہے ہیں ڈیلی، تو سود ہی لگ رہا ہے، یہ آپ اس سے اوائڈ کریں۔ پاکستان سے پوچھا، بجلی کے بل کی وجہ سے میری ساس کہتی ہے کہ ایک کمرے میں AC چلا کر سب سو جایا کرو، دیور اور بیوی بچے، جیٹھ اور بیوی بچے، ہماری فیملی کے لیے کیا حکم ہے؟ بھابھی کا اسی کمرے میں سونا جس کمرے میں دیور سو رہا ہو، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، گرمی برداشت کر لیں، لیکن ایک ہی کمرے میں سارے آ جائیں گے اس چکر میں کہ جی جب AC نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا، یہ تو اب لوگوں نے AC استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے باپ دادا سے پوچھیں وہ کیسے سوتے تھے AC کے بغیر، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی ڈالیں۔ ایک ہی کمرے میں دیور اور بھابھی کا سونا یہ حیا کے خلاف ہے، اور شریعت میں بھی فتنوں کا سبب بن سکتا ہے، یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے، بھابھی میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی وہ برداشت نہیں کرے گی کہ اسی کمرے میں دیور سوئے جس کمرے میں میں سو رہی ہوں۔ مرغوب علی KPK سے، موت کے بعد مردے کو قبر میں دنیاوی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر غم ہو یا شادی ہو یا بارش ہو؟ دیکھیں، موت کے بعد مردے کا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اگر اسے کوئی خبر دینا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اس بارے میں علم ہمیں نہیں ہے، تو مردہ تو بیچارہ اپنے اعمال میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو نیکی کی ہوگی تو اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوگا، برائیاں کی ہوں گی تو ٹھکائیاں لگ رہی ہوں گی، وہ تو اسی چکر میں ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ معاملہ سیٹ ہو جائے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو یہاں کے حالات سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان سے کسی نے پوچھا، آج کل انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ لائبہ نام مناسب نہیں، میں نے اس پر ریسرچ کی تو بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی حدیث کی رہنمائی میں کیا ہم یہ نام جاری رکھیں یا تبدیل کر لیں؟ دیکھیں، لائبہ نام عین سے ہے، یہ حمزہ سے نہیں ہے، لاعبہ، بہتر نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے، لیکن اگر رکھ لیا ہے، پرانا ہو گیا نام، مشہور ہو گیا تو اب اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے، تو لیکن نہ رکھیں، جب کوئی نومولود بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لاعبہ نام رکھیں۔
लाइबा ना रखें नाम, बेहतर यही है। और नामुनासिब इसलिए कहा जाता है कि लाइबा का मतलब खेल कूद करने वाली, दिल बहलाने वाली, तो उसके अच्छे सेंस में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है, तो ऐसा नाम छोड़ देना चाहिए जिसके दो मतलब निकलते हो। ओमान से किसी ने पूछा है, अगर सुन्नी मसलक की मस्जिद करीब में ना हो तो क्या इबाजी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है? जायज़ है नमाज़ पढ़ना इबाजी इमाम के पीछे, लेकिन इमाम से आप कह दें, वहाँ जो इबाजी फ़िरका है उन लोगों से आप कह दें कि भाई सूरह फातिहा के बाद हमारी खातिर सूरत भी मिला लिया करो, नातईना कल कौसर छोटी सी सूरत पढ़ लिया करो। ये लोग फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाते, और कुछ मिलाते भी हैं। तो आप इमाम से रिक्वेस्ट कर दें, मस्जिद के इमाम से आप बताएं कि भाई हम अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, मैं हनफी हूँ, तो हमारे यहाँ नमाज़ नहीं होती अगर सूरह फातिहा के बाद सूरत ना मिलाई जाए। तो इबाजी फ़िरक़े में भी जायज़ है, सूरत मिलाना भी जायज़ है। तो उनसे कहें कि भाई पहली 2 रकतें जो है ना फ़र्ज़ की, तो उसमें आप छोटी सी सूरत मिला लें ताकि हमारी नमाज़ दुरुस्त हो जाए आपके पीछे। हम चाहते हैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ें, 1.5 इंच की हम अलग मस्जिद कायम न करें। ये उनसे रिक्वेस्ट कर लें, मुझे उम्मीद है इमाम मान जाएगा इंशाल्लाह। इबाजी लोग काफ़ी नरम दिल होते हैं और मैंने देखा है काफ़ी परहेज़गार भी होते हैं, तो उम्मीद है ये बात मान जाएंगे। अली शिकागो, आँखों में नंबर आ जाते हैं तो चश्मा लगाना पड़ता है, तो क्या हम लेज़र करवा सकते हैं चश्मों के निकलवाने के लिए? भाई साहब ये डॉक्टरों का टॉपिक है, लेज़र करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, डॉक्टर साहब से पूछें। तो डॉक्टर कहते कर, शरन कोई बुराई नहीं है, इसमें इलाज है, बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है तो ये डॉक्टर बताएगा आपको। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर हालत हैज़ में बीवी से जमा हो जाए तो इसका क्या कफ़ारा है? हदीस में कफ़ारा है, लेकिन जमहूर अइम्मा के नज़दीक वो मनसूख है। अब यही कि इसका कफ़ारा तौबा इस्तिग़फ़ार, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है हालत हैज़ में बीवी से हमबिस्तरी करना। तो दोनों मियाँ बीवी दोनों अल्लाह से गिड़गड़ा के तौबा करें। इंडिया से किसी ने पूछा, घर वाले लड़के या लड़की का निकाह कर दें और उनकी मर्ज़ी ना हो तो क्या निकाह हो जाएगा? अगर कबूल है बोल दिया मुँह से और लड़की ने हाँ कर दिया तो निकाह हो जाएगा। बल्कि कवारी लड़की को निकाह की इत्तला मिली बाप की तरफ से कि बाप ने निकाह करा दिया है और वो खामोश रही, तो ये खामोशी भी इसकी अलामत है कि वो राज़ी है। अगर उसको नहीं राज़ी है तो साफ इनकार करेगा। तो अगर वो इनकार नहीं किया और हाँ कर दिया और लड़के ने भी कबूल है बोल दिया, तो बाद में वो कह रहा है कि मैं दबाव में था, तो ये बात मोतबर नहीं होगी, निकाह हो जाएगा। तो इसलिए लड़का लड़की को चाहिए कि अगर वो निकाह नहीं करना चाहते तो शर्मीले ना बने और बाद में ये ना बोले हम राज़ी नहीं थे, उसी वक्त बोले हम राज़ी नहीं है, नहीं है कबूल। काजी जब दूल्हा से बोले कबूल है, दूल्हा बोले नहीं कबूल है, तो फिर काजी बोलेगा फिर तू यहाँ आया क्यों है भाई, किस सिलसिले में आए हो? तो बोले मुझे मैं आया नहीं हूँ, मुझे ये गन पॉइंट पे लेकर आए हैं, ज़बरदस्ती बिठाया यहाँ पे इन्होंने लाके मुझे। तो जब कबूल है नहीं है तो नहीं है बोल दो, ये फिर बाद में बोलते हैं कि मेरी मर्ज़ी नहीं थी। तो ज़बान से कबूल है बोल दिया, निकाह हो जाएगा। तलाक निकाह ये ऐसी चीज़ है जिसमें शरीयत ने ज़बान पे हुक्म का मदार रखा है, दिल की रज़ा पे मदार रखा ही नहीं है शरीयत में। हसीब साहब लाहौर से पूछते हैं, क्या कुरान पाक की तिलावत को यूट्यूब पर अपलोड करके इस चैनल पर ऐड चलाकर अर्निंग की जा सकती है? ऐड आप नहीं चलाते, ऐड तो गूगल चलाता है। पाकिस्तान से पूछा किसी ने, कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद में अगर जिस्म में कोई बाल टूट कर गिर जाए तो बहुत सख्त गुनाह होता है। मेरी दाढ़ी के बाल अक्सर टूट कर गिर जाते हैं, तो क्या ये वाकई बहुत बड़ा गुनाह है? मस्जिद में कचरा फेंकना, बाल फेंकना बहुत बड़ा गुनाह है। खुद से जो बाल गिर रहे हैं वो तो अपने इख्तियार में नहीं है, तो अगर खुद ब खुद बाल टूट के गिर जाते हैं तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। दाढ़ी नोच नोच के बाल ना फेंकें आप। बिनते रशीद लाहौर से कहती हैं, मैंने तौबा कर ली और मैं पर्दा करती हूँ, लेकिन गुजरे हुए सालों में जब मैं पर्दा नहीं करती थी तो तब की मेरी तस्वीरें और वीडियोस अगर मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के पास है और मैं इनसे कह चुकी हूँ कि डिलीट कर दें तो वो नहीं कर रहे। अगर कोई उन्हें देखेगा तो क्या इसका गुनाह मुझे होगा? आप उनसे ज़रा डिलीट करवाएं सख्ती से कह के, फिर भी नहीं करते तो इंशाल्लाह आप पे गुनाह नहीं होगा। और उन बेशर्मों को भी चाहिए कि जब एक लड़की ने पर्दा कर लिया है, वो अपने आप को छुपाना चाहती है, तो उसकी वीडियोस वो खुद से डिलीट कर दें, उसके कहे बगैर हटा दें वो। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, हाफ शर्ट पहनकर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ हो जाती है? जी हो जाती है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मेरे अब्बा सूदी पैसा लेकर दुकान चला रहे हैं और घर का सामान भी खरीदते हैं, तो क्या ये जायज़ है और दुकान की कमाई हलाल होगी या हराम? मेरी उम्र 21 साल है, अब्बा की आमदनी से मेरी पढ़ाई भी चल रही है, क्या मेरे लिए ये सब हलाल होगा? सूदी पैसा लेकर दुकान चलाने का क्या मतलब है? सूदी कर्जा लिया है तो कर्जा लेना तो हराम है, लेकिन दुकान जो चलेगी वो हराम नहीं होगी इससे। और अगर सूदी पैसे का मतलब भी अब्बा ने किसी को कर्जा दिया हुआ है, उससे जो सूद आता है वो उस सूदी रकम से दुकान चला रहे हैं, तो फिर ये हराम है, दुकान भी हराम है, उससे होने वाली अर्निंग भी हराम है। तो आप अगर आकिल बालिग हैं तो फिर आप वहाँ अब्बा की वो आमदन नहीं खा सकते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, इहतिलाम होने की सूरत में गुस्ल किए बगैर घर से बाहर जाना कैसा है, जायज़ है? इंडिया से किसी ने पूछा, मैंने 12 क्लास पास कर ली है और मैं मौलवी बनना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले नौकरी के लिए जोर दे रहे हैं, जोर नहीं जोर दे रहे हैं भाई साहब, पर मेरा मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि कुरान और हदीस पढ़ूँ, मैंने बचपन में ज़्यादा कुछ सीखा भी नहीं, अब मैं क्या करूँ? मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, मेरे लिए इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना कैसा है? देखो भाई, आपके हालात क्या हैं, घरेलू हालात कैसे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। आप बेहतर यही है कि अपने ही इलाके में किसी समझदार आलिम से मशवरा कर लें। आप समझदार आलिम हो जो आपके घरेलू हालात को सामने रखकर, बाज़ घर के हालात ऐसे होते हैं कि इकलौता बेटा है, अब वो अगर मदरसे में 8 साल के लिए चला गया तो घर में फाके पढ़ने लगते हैं। तो बाज़ दफ़ा होता है घर में आमदन आ रही होती है, दूसरे भाई कमा रहे होते हैं, तो फिर एक चलो मौलाना बन जाए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके दो दूसरे भाई भी हैं जो घर संभाल लेंगे और फिर आपको आलिम बनने का शौक़ है और जहन भी है, बाज़ दफ़ा शौक़ होता है, खोपड़ी नहीं होती, वो फिर मदरसों पे बोझ बनते हैं ऐसे तलबा। तो अगर दिमाग भी है, जहानत भी है, तो फिर आप मदरसे में चले जाएँ अल्लाह करके। फिर वालिदैन का राज़ी होना ज़रूरी नहीं है। इंसान कुछ भी बढ़ना चाहे, पढ़ाई करना चाहे या जॉब करना चाहे, तो वालिदैन की इसमें मशवरा तो है, लेकिन वालिदैन इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
لیکن اگر گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں یا آپ کا ذہن اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے آپ، تو پھر میرا خیال ہے آپ نہ بنے عالم، آپ باقی چیزوں کی طرف چلے جائیں. پھر انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر رانا محمد شاہد ڈیرہ غازی خان سے، میرے چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق اول دی ہے. جب اس نے طلاق اول پر دستخط کیے تو ساتھ ہی اس نے طلاق دوم اور طلاق ثلاثہ پر بھی دستخط کر دیے تھے. 14 مارچ 2024 کو اس نے طلاق اول کی ایک کاپی یونین کونسل اور ایک کاپی اپنی بیوی کو بھیج دی تھی. اس کی نیت یہ تھی کہ طلاق اول بھیج رہا ہوں، اگر میری بیوی گھر آباد کرنا چاہے گی تو ٹھیک، ورنہ دوسرے ماہ طلاق دوم بھی بھیج دوں گا. پھر بھی اگر اس نے گھر آباد کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر طلاق ثلاثہ بھیج دوں گا. طلاق اول بھیج کر وہ سعودی عرب چلا گیا. اگلے ماہ کی 22 یا 24 کو میں نے اس کو فون کیا کہ 14 تاریخ تو گزر گئی ہے، اب 22 یا 24 ہے، اب بتاؤ طلاق دوم ان کو بھیجنی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے منع کر دیا کہ نہ بھیجو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی گھر آباد کرنا چاہتی ہے اور عدت کے 3 ماہ بھی گزر چکے ہیں. میں نے مفتی صاحبان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ طلاق ہو گئی، وضو کا یا نکاح کا کوئی راستہ نہیں. آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا شریعت میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ طلاق کنفرم ہو چکی ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور جج صاحب نے زور دیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو، شروع کروا لو، گھر بات کرو، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بھائی صاحب اگر اسٹیمپ پیپر پہ یا پیپر پہ یہ لکھا ہوا تھا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دوم دیتا ہوں، طلاق ثالث دیتا ہوں، تو پھر اس پہ شوہر نے سائن کر دیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ورڈنگ تھی، اکثر طلاق نامے میں ایسا ہی ہوتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس طلاق نامے پہ سائن کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس طرح سے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. بیوی کو طلاق نامہ بھیجنا ضروری نہیں ہے طلاق واقع ہونے کے لیے. طلاق کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ان لکھے ہوئے الفاظ پہ اگر کوئی سائن کر دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. محمد رحیم کراچی سے، ٹرین میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہوگا یا ریل گاڑی میں؟ جی بالکل ضروری ہے. قبلہ اینما تولوا فولوا وجوہکم شطرہ، قرآن کی آیت ہے نا کہ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم دنیا میں جہاں بھی ہو تو تمہیں نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا. تو ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، کہیں بھی ہے، فرض نماز یا وطر بھی ہمارے نزدیک بحکم فرضی ہے، تو اس میں آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا جو کپڑا پیریڈز میں استعمال ہوا ہو اس کو دھونے کے بعد اگر بدبو باقی ہو مگر سوکھنے کے بعد بدبو ختم ہو جائے تو کپڑا پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک؟ اچھی طرح سے دھو لیا جائے، اس کو خوب رگڑ کے 3 دفعہ کم از کم، تو پھر بھی اگر اس میں نشان یا اسمیل باقی رہتی ہے اور وہ دھوپ سے ختم بھی ہو رہی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر اچھی طرح دھویا ہی نہیں، اس کو خوب رگڑ کے نہیں دھویا اس کو اچھی طرح سے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے، تو دھونے میں غفلت کی ہے، تو پھر اگر اسمیل آ رہی ہے یا نشان باقی ہے تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو کم سے کم اچھی طرح رگڑ کے 3 دفعہ کپڑے کا دھونا ضروری ہے. طارق صاحب انڈیا سے، میں اپنی ماما کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ماما یعنی ماموں. اس کے گھر والے اسے بہت مارتے ہیں اور جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے. وہ میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنا چاہتی ہے، میں نے نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. کیوں مارتے ہیں گھر والے بھائی؟ جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے تو تھانے میں کمپلین کرائیں کہ یہ جان سے مار رہے ہیں اس کو. بہرحال اگر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو نکاح کر کے اس کو آپ ٹھکانہ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے. لیکن پھر آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ٹھکانہ کون دے گا، یہ بھی سوچ لیجیے. بہرحال اللہ آپ کی اس ماموزاد جو بہن ہے اللہ اس پر رحم کرے، اور آپ کو چاہیے کہ اگر واقعی کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے تو اس قانون کا سہارا لینا چاہیے. سبحان گل بحرین سے، میں نے اپنی پھپھو سے 3.5 لاکھ روپے قرض لیا تھا. انہوں نے اس شرط پر قرضہ دیا ہے کہ جب تک مکمل رقم 3.5 لاکھ روپے واپس نہیں کر دیتے اس وقت تک ماہانہ 15,000 روپے ان کو دیے جائیں گے. کیا یہ سود ہے؟ جی بالکل خالصتاً سود ہے، حرام ہے. اٹک سے کسی نے پوچھا کیا لونڈی سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس سے اجازت لینے کا بھی حکم ہے اسلام میں؟ اگر اجازت لینے کا حکم نہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، اجازت لینے کا حکم نہیں ہے، لیکن لونڈی آج کل نہیں ہوتی ہیں. اب کوئی لونڈی نہیں بن سکتی. وہ پہلے زمانے میں ملکوں کے معاہدے تھے کہ ایک دوسرے کی عورتوں کو وہ جنگوں میں جو گرفتار ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیتے تھے، تو پوری دنیا میں رواج تھا. تو اس سے اجازت لینا پھر ضروری نہیں تھا. ظلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ماتحت ہے نا. جیسے کوئی شخص اپنی زوجہ سے اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ جو ہے میاں بیوی کا جو ایگریمنٹ ہے، وہ ایگریمنٹ میں یہی ہے کہ عورت پابند ہے کہ وہ شوہر کے بیسک حقوق ادا کرے گی اور مرد پابند ہے کہ وہ بیسک نان نفقہ دے گا وہ بیسک نان نفقہ جو عورت کو. تو عورت جیسے اگر مرد بنیادی نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو تو عورت زبردستی اس سے نان نفقہ لے سکتی ہے، تو اسی طرح مرد بھی اپنے جائز مطالبات اس سے پورا کر سکتا ہے. یہ تو مغربی دنیا نے ریلیشن ہی ختم کر دیا نا، تو اس لیے ان کو تو اسلام کے احکام سمجھ میں ہی نہیں آتے. باقی یہ کہ باندی اب نہیں ہے تو آپ اس لیے اب اس ٹینشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے زبردستی ریلیشن قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب تو باندی ہی نہیں بنائی جا سکتی، تو اس لیے اب ریلیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ٹینشن نہ لیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں اور میرے دوست کرکٹ کھیل رہے تھے اور کچھ بچے تقریباً 12-13 سال کے بار ہمیں تنگ کر رہے تھے اور ہماری وکٹ گرا رہے تھے. تو میں نے ایک بچے کو غصے میں آ کر بہت چماٹے اور مکے وغیرہ مارے. کیا مجھے اس کو گناہ بولے گا؟ وہ بار وکٹ گرا رہے تھے، ہم نے بہت دفعہ منع کیا. مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اس کو مار کے. اس سے معافی مانگ لیں اور کیا ہے، شرمندگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آئندہ اتنے چماٹے نہ مارا کرو بھائی، کوئی بچہ اگر شرارت کر بھی رہا ہے. کلثوم انڈیا سے، میں کتنی ہی تسبیح پڑھ لوں یا تلاوت کر لوں یا نماز پڑھوں مجھے تسلی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی اور کچھ کمی ہے. دوسروں کی عبادت دیکھ کر مجھے احساس کمتری ہوتی ہے، کیا کروں؟ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کو وہم کی بیماری ہے. شیطان جو ہے نا پہلے نماز نہیں پڑھنے دیتا، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بتاتا رہتا ہے قبول نہیں ہو رہی، اخلاص نہیں ہو رہا، ڈرامے بازی لگاتا ہے شیطان. تو آپ جو اللہ آپ سے عمل کی توفیق لے رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے عبادت کر کے تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو، ایسی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی عبادت کی توفیق دی ہے. تو آپ پر خوف کا غلبہ غالب ہے، خوشی نہیں ہے، تو آپ خوشی کو بڑھائیں، خوشی کے ہارمونز بڑھائیں آپ کہ نماز کے بعد نا آپ کو خوشی محسوس ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برائی کر کے تکلیف ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے. تو آپ نیکی کر کے خوش ہوا کریں
یہ تسلی نہ ہونا یہ دماغی مسئلہ ہے. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ڈاکٹر کو بتائیں کہ بھائی میں اچھا کام کر کے بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی غیر ارادی طور پر اپنی کاپی پر پلس کے نشان کے بجائے کراس یعنی عیسائیوں کا نشان بنائے تو اس کو کاپی سے مٹانا ضروری ہے. آپ بھی وہی پیشنٹ ہیں جہاں ام کلثوم صاحبہ کو میں نے مشورہ دیا, اسی ڈاکٹر کو آپ بھی دکھا دیں میرے بھائی. ایسا نہیں ہے یار, ایسا کچھ بھی بنا رہا ہوتا ہے آدمی تو یہ تھوڑی کہ فوراً سلیپ بن جائے. نو شہرہ سے کسی نے پوچھا ہے مجھے روزانہ سونے سے پہلے اہم پریکٹس جیسے برے خیالات آتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتا ہوں. میری عمر 20 سال اور پڑھائی کر رہا ہوں. سونے سے پہلے کوئی کتاب کا مطالعہ کیا کریں, اچھی دلچسپ کتاب پڑھتے پڑھتے سو جائیں تاکہ دماغ خالی نہ ہو. جب خالی ہوگا دماغ تو الٹے خیالات آئیں گے. اس لیے آپ اپنے بستر کے سرہانے پر ایک تو موبائل کو 1 گھنٹہ پہلے بند کر کے رکھ دیں, عشاء کے بعد موبائل ہی استعمال نہ کریں. اور کیا آپ نے کوئی اچھی کتاب رکھ لی, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات کی بڑی اچھی کتاب ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کے ملفوظات ہیں, ان کے اصلاحی واز ہیں, وہ رکھ لیں اپنے پاس. وہ پڑھتے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واز و نصیحت کی کتاب ہے, پڑھتے آپ سو گئے. اچھا بھائی, پاکستان سے کہتے پوچھے نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد قطع عدد میں ہونا ضروری ہے. نہیں جی ضروری نہیں ہے, بہتر ہے. محمد عاقل انڈیا سے فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ جو شریعت کا حکم دلیل قطعی سے متواتر دلیل سے ثابت ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے. جو ضمنی دلیل سے یعنی اس لیول کی دلیل نہ ہو, دلیل ہو اس کے لازم ہونے کی لیکن اتنی مضبوط نہ ہو, تو ایسے لازمی عمل کو واجب کہا جاتا ہے. اصطلاح میں ٹرمز میں, یہ فقہاء نے کی ایک ٹرمز اصطلاح ہے. محمد عرفان کو ویسے میں نے امام صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو عام موضوع پر مسا کر رہے تھے جبکہ ان کے موضوع پر ایک سوراخ بھی تھا, تو ایسی صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا گھر میں اپنی نماز پڑھیں؟ ان کو منع کریں آپ کہ اس پہ مسا نہ کریں. پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد امت کی خاطر پڑھ لینی چاہیے. اتحاد امت کی خاطر امام کو چاہیے کہ وہ سب کا خیال کرے, اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپے نہیں ہو. اس کو پتہ ہے کہ مقتدیوں میں حنفی بھی ہوں گے, شافی بھی ہوں گے, زیادہ تر تو حنفی شافی ہی ہوتے ہیں دنیا میں. تو وہ امام شافی کے نزدیک بھی موضوع پہ مزہ جائز نہیں, امام مالک کے نزدیک بھی جائز نہیں, اور امام حنیفہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, اور امام احمد حنبل کے نزدیک بھی جو راجح قول ہے اس کے مطابق ان کے نزدیک بھی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں موضوع پر مسا ہونے کے لیے. تو یہ بعض لوگ متشدد ہوتے ہیں, اپنی رائے سب پر زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں. تو امام صاحب سے کہیں حضرت اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو آپ جب اکیلے نماز پڑھیں تو موضوع پہ مسا کریں, جب ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں تو جمہور کا جو مذہب ہے اسی کو فالو کریں آپ. تو اس لیے ان کو سمجھا دیں کہ آپ موضوع پہ مسا نہ کریں گا. بنت ارشد انڈیا سے کیا عورتیں حجاب میں رہ کر ویب ڈیولپر یا سافٹ ویئر انجینئر بن سکتی ہیں؟ جی بن سکتی ہیں بالکل. ویب سائٹ بنانا خواتین کے لیے جائز ہے, یا سافٹ ویئر انجینئر بننا کوئی حرج نہیں ہے. اگر حجاب میں رہ کر یہ سب کچھ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ساجد ساہا کوئٹہ سے, جن شادیوں میں موسیقی ناچ گانا بے پردگی وغیرہ ہو تو کیا ایسی شادیوں میں شرکت اور کھانا کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. محمد عبدال انڈیا سے 4-5 سال سے میں معدے کی بیماری میں مبتلا ہوں, میرا وضو نہیں ٹھہرتا, میں نمازیں کیسے پڑھوں؟ کچھ دن بعد عمرے پر بھی جانا ہے. طواف کے دوران وضو نہیں رہ سکے گا, رہنمائی فرمائیں. میں بہت پریشان, اس کی وجہ سے عبادت سے دل اٹھتا جا رہا ہے. بھائی جان اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر مسلسل گیس کا مسئلہ ہے, نماز آپ گیس روک کے پڑھ ہی نہیں سکتے, کنٹینیو گیس خارج ہوتی ہے, تو پھر حدیث میں اس کا حل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معذور لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایک وضو کریں, اس ٹائم میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں, طواف بھی کر سکتے ہیں اس میں, اور پھر اگلے جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں. تو دن میں آپ 5 دفعہ کم از کم لازمی وضو کریں ہر نماز کے لیے. لیکن اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وضو توڑے بغیر تو پھر آپ پر وضو کرنا لازم ہوگا. اسی طرح طواف اگر 7 چکر لگانا ممکن ہی نہیں ہے وضو کر کے, تو پھر وضو کر کے 7 چکر لگا لیں. اس دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو معاف ہے, معذوروں کے حکم میں. لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ نہیں بھی وضو کر کے میں مکمل 7 چکر آرام سے لگا لوں گا, تو پھر آپ وضو کر کے یہ کام, یعنی وضو باوضو ہو کے ہی کرنا پڑے گا. پھر یہ اس پر میرا کلپ تفصیلی موجود ہے معذور کے بارے میں, آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ معذور آدمی ہے جس کو بار بار قطرے آتے ہوں تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. وہ کلپ سرچ کر لیں, اس میں ڈیٹیل ہے. محمد توصیف انڈیا سے, میں ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں جہاں بائک اور کار کا انشورنس بھی کرواتے ہیں. کیا یہ کام میرے لیے جائز ہے؟ کیا میں اپنی بائک یا کار کا انشورنس کروا سکتا ہوں؟ کیونکہ یہاں انشورنس نہ کروانے پر جرمانہ لگتا ہے. جہاں انشورنس کرنا قانونی مجبوری ہو تو وہاں جائز ہے, جہاں قانونی مجبوری نہیں ہو تو وہاں جائز نہیں ہے. عائشہ صاحبہ کراچی سے, کیا شوہر کے انتقال کے بعد نوز پن یعنی ناک کی کیل اتارنا ضروری ہے؟ عدت کی مدت اور کچھ ضروری احکام وغیرہ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. شوہر کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک عورت زیور نہیں پہن سکتی, خوشبو نہیں لگا سکتی, اور کوئی بھی زینت کی چیز اختیار نہیں کر سکتی, میک اپ بھی نہیں کر سکتی, وہ چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے گندی میلی رہے, نارمل ڈریس پہنے جیسے عام دنوں میں پہنتی تھی وہ. کوئی شادی بیاہ کے جو ڈریس ہوتے ہیں الگ سے, مطلب زینت اختیار نہیں کرنی, اس نے بننا سنورنا نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ ہو جائیں پھر وہ نارمل عورتوں کی طرح جو چاہے کرے, جیسے پھر وہ ناک کی کیل پہن سکتی ہے. لیکن 4 مہینے 10 دن تک عورت کے لیے شریعت میں سوگ کا حکم ہے, اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کرے گی. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں جو شیعہ ہے اور میں سنی ہوں, ہم دونوں 1 سال سے فزیکل ریلیشن شپ میں, استغفر اللہ, حرام کاری کر رہے ہو بھائی. اپنے گھر والوں کو پچھلے 2 سال سے شادی کے لیے منا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے, کہتے ہیں شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو میں اور وہ کورٹ میرج کر کے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے, تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کی بات مان کے ان کی مرضی سے شادی کر لوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے گھر والے کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی. میں اس بات کے درمیان پھنس کے رہ گئی ہوں. اگر میں ابا اماں کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہوں تو امی ابو ناراض ہو جائیں گے, اس سے شادی نہیں کرنی. تو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اور سے اتنا سب کرنے کے بعد شادی کروں. جواب ضرور دیجیے گا, میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی. آپ اس شیعہ لڑکے کے حالات بنوری ٹاؤن یا دارالعلوم کرنگی وہاں چلی جائیں اور پھر ان سے بالمشافہ آپ مشورہ لیں اس کے بارے میں.
وہ جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں. ایسے مسائل کا جواب میں چینل پہ نہیں دیتا, ان میں بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو آپ جو ہے شیعہ لڑکا یا آپ سنی ہیں یا آپ جو بھی ہیں, تو آپ جائیں اس لڑکے کو لے کر دارالعلوم کورنگی چلی جائیں, جو مشہور مدرسہ ہے دارالعلوم کورنگی کراچی, یا بنوری ٹاؤن چلی جائیں. تو جو لوکیشن کے لحاظ سے آپ کو زیادہ قریب کا مدرسہ لگے وہاں جا کے آپ جو ہے نا وہاں کسی بھی مفتی سے اس شیعہ لڑکے کے عقائد ان کو بتا کے وہاں آپ ان سے ڈائریکٹ فتویٰ لیں گے. وہ اس لڑکے سے سوال پوچھ لیں گے شیعہ سے, اس کی ڈیٹیل معلوم کر لیں گے, اس کے بعد وہ آپ کو فتویٰ دیں گے اس بارے میں. تو جو وہ فتویٰ دیں اس پر عمل کریں آپ. رضا کریم, اور یہ جو آپ نے زنا کیا ہے نا اب تک, یہ بہت بڑا جرم کیا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے. تو کوئی بھی لڑکا شادی سے پہلے لڑکی سے فزیکل ریلیشن قائم کر لے, یا لڑکی شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن قائم کر لے, تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس کو لوگ آج کل بہت ہلکا اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فزیکل ریلیشن کیا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مجھے تو یہ اس طرح کے سوال پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان چیزوں کو ہم مجبوراً میں نے چینل پہ بتایا یہ مسئلہ, چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ دارالعلوم کورنگی چلی جائیں اس لڑکے کو لے کر, اور وہاں کسی مفتی سے رابطہ کریں, اور وہ پھر اس لڑکے سے بالمشافہ سوالات پوچھیں گے. اس کے بعد آپ کو جو فتویٰ وہ دیں اس پر آپ عمل کریں. رضا کریم نفیس بنگلہ دیش سے, آج کل ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان شادی کا رواج ہے, کیا یہ نکاح جائز ہے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو حلال زادہ کہا جا سکتا ہے؟ ہندو اور مسلم میں شادی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں صاف طور پر لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, جب تک وہ ایمان نہیں لیں آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اتنی واضح حکام کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لہذا وہ زنا ہے, وہ نکاح نہیں ہے. عبد الرحمان گجرانوالہ سے, میں ایک شیف ہوں اور ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں. کبھی کبھار مہمانوں کے لیے زیادہ کھانا لگا کر اس میں سے خود بھی کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی زیادہ بھوک لگی ہو تو چھپ کر بھی کھا لیتے ہیں, جس کا مالک کو معلوم نہیں ہوتا. پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں, اور ہم نے پہلے کئی جگہ کام کر کے چھوڑ دیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی, ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہاں کھایا کتنا کھایا. بھائی صاحب جو مسئلہ آپ انہیں سیٹ سے پوچھنے کا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو جو بھی آپ کے باس ہیں ان سے پوچھیں کہ یار چھپڑ میں ہم اس طرح کھا لیتے ہیں, جو بچ جاتا ہے کھا لیتے ہیں, تو گنجائش ہے. تو اگر وہ کہہ دے ہے تو پھر کھائیں, وہ کہہ دے نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. اور پھر اسی سے پوچھ لیں یار اب تک جو نوالے لیتے رہے اس کا کیا ہوگا. اگر وہ کہتا ہے چلو کھا لیا تو بس کھا لیا. نایاب صاحب کراچی سے, ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. کون دونوں بھائی؟ انہوں نے رشتہ بھیجا تو جب میرے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ وہ نیاز اور میلاد کرتے ہیں تو پاپا کا کہنا ہے کہ وہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے, جو شرک و بس نیاز کرتے ہیں, اور اس میں ہم سب کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں اور میلاد میں نعتیں پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں بہت پریشان ہوں. آپ بتائیے میرا وہاں نکاح جائز ہے یا نہیں, میں ابو کو کیسے سمجھاؤں, میری مدد کریں. لیکن ان سے یہ عقائد پوچھ لیں, اگر وہ شرک کرتے ہیں نا واضح لفظوں میں, پھر تو نکاح ہوگا ہی نہیں. اور اگر شرک نہیں کرتے, خالی میلاد کی حد تک ہے, تو نکاح تو ہو جائے گا. باقی آپ کو نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا. جب تک پورے حالات کسی کے نہیں سامنے ہوتے تو مشورہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. ذوالقرنین اسلام آباد سے, ہمارے گھر ہے, اس کی وراثت کے لحاظ سے تقسیم کرنی ہے. بہنیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے. جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کوئی وراثت نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گھر اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی جس کو نہیں چاہیے بہت اچھی بات ہے, مرضی ہے نہ لے, اپنا حق سے دستبردار ہو سکتا ہے انسان. باقی بہنیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, بہنوں کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے, ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے. ان کو وراثت پکڑائیں اور پھر بولیں اب بولو نہیں چاہیے, تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گی نہیں چاہیے. ایسے میں تجربے ہمارے یہاں سامنے ہو چکے ہیں, میں بیانات میں بھی بتا چکا ہوں. تو ان کو حصہ دیں, پھر بولیں اب بتاؤ چاہیے کہ نہیں چاہیے, وہ کہیں گی چاہیے, جیب میں رکھ لیں گی فوراً. پھر بھی واپس کر دیں تو لے لیں. تو اس زمانے میں بہنوں کا وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی کہہ دینا کہ نہیں چاہیے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. باقی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تو پھر نہ دیں ان کو آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب نے کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا, ہم نے کہا وہ کاروبار کیا, اور والد صاحب کی زندگی میں ہی وہ کاروبار نقصان کی وجہ سے ختم ہو گیا. اس کاروبار میں سب بہن بھائی شریک تھے, سب کا حصہ تھا, لیکن ہمارے خاندان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب نے آپ کو کاروبار دیا تھا جو آپ لوگوں نے ختم کر دیا, تو اس لیے آپ کا اس گھر پہ کوئی حصہ نہیں بنتا, یہ گھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے دو. کیا یہ تقسیم اس طریقے سے شرعن ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی, کاروبار گیا تو گیا, ختم. اب اس میں باقیوں کا وراثت کا حصہ تھوڑی ختم ہوگا, وہ باقی رہے گا. محمد متین حیدرآباد سے, نابالغ بچہ علم کی کمی کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ نابالغ بچہ اگر رمضان کا روزہ بھی توڑ دیتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا. باقی اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا مت کرو, مسئلہ بتانا چاہیے. محمد شفیق قطر سے, میرا سوال قضا نمازوں کے بارے میں ہے. مثال کے طور پر مجھ سے 500 عشاء کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں پہلے 4 فرض کی قضا ادائیگی پڑھ لیتا ہوں, اور جب میں 500 پورے کر لوں پھر وتر پڑھنا شروع کروں گا. کیا میں اس ترتیب سے پڑھ سکتا ہوں یا فرض کے ساتھ وتر بھی اسی وقت پڑھنا لازم ہے؟ نہیں جی, اسی وقت پڑھنا لازم نہیں ہے. جب قضا ہو گیا, نماز قضا ہو گئی, تو جب چاہیں فرض پڑھیں, جب چاہیں وتر پڑھیں. بنت رشید لاہور سے, میں رسموں وغیرہ کو صحیح نہیں سمجھتی, اجتناب بھی کرتی ہوں. میری بہن کی شادی ہوئی ہے تو دولہا کی چپل چھپائی کی رسم ہوئی, تو دولہا بھائی نے سب سالیوں کے لیے پیسے بھیجے ہیں, تو میری بہن نے ان میں سے مجھے بھی پیسے دیے ہیں, تو کیا میرے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ کھا لیں آرام سے, اب بھیج دیے اس نے, آئندہ احتیاط. ان سے یہ چپل چھپائی رسم ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا. لیکن اب تو وہ چپل چھپائی بھی پرانی ہو گئی نا, بعد میں پیسے بھیجے اس نے. اس وقت جو پیسے نکل رہے ہوتے ہیں وہ مجبوری میں نکل رہے ہوتے ہیں, تو لیکن اس کے بعد اگر وہ پیسے بھیج رہا ہے تو کھا لیں. لائبہ سلیم راولپنڈی سے, اگر ہم اپنے گھر سے کہیں دور سیر اور تفریح کے لیے جائیں تو کیا وہاں کے مقامی مسجد میں ہم باجماعت مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یا ہم الگ سے قصر پڑھیں گے؟ بعض اوقات ہم کہیں دور اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں صبح سے شام یا 2 دن تک ٹھہرتے ہیں, تو اس صورت میں ہم ادھر کے مقامی مسجد میں مکمل نماز پڑھیں گے یا الگ سے قصر پڑھیں گے؟ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھیں تو امام پوری پڑھ رہا ہے تو آپ نے بھی پوری پڑھنی ہے.
تو سفر میں بھی جماعت کی نماز مردوں پر تو واجب ہوتی ہی ہے، اور خواتین یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھیں تو بھی اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں وہ. لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھیں گی تو جتنی امام نماز پڑھ رہا ہے یعنی 4 رکعت اگر پڑھ رہا ہے تو پھر مسافر کو 4 ہی پڑھنی پڑے گی. ہنگو میرے ذہن پر بوجھ ہے اور ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہوں. ابھی آپ کیسے سوچ سے نکلے جو آپ نے سوال پوچھا بھائی صاحب؟ اور قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں. اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ یا کوئی اور حل بتا دیں. وظیفے سے اور خیالات آئیں گے، کم نہیں ہوں گے. بے روزگاروں کوئی کام نہیں مل رہا، یہی تو وجہ ہے میرے بھائی خیالات آنے کی. اور میری خواہش ہے کہ میں کام کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں. یہ بھی غلط خواہش ہے آپ کی. خواہش تو ہر آدمی کی ہے سب لوگ امریکہ چلے جائیں. بھائی صاحب جو ہو سکتا ہے وہ کرو، آپ سے یعنی وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو. جو کر سکتے ہو وہ کرو. پھر اگر باہر کا بھی کہیں آپشن آ جاتا ہے تو باہر نکل لو. آپ خواہشات رکھنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو آپ کر سکتے ہیں فی الحال وہ کرنا شروع کر دیں. اچھا اگر اس کا کوئی حل ہو یا کوئی وظیفہ تو بتائیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے بھائی، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. شیخ الوظائف کے پاس بھی نہیں ہے. آج کل وظائف کے نام پہ لوگ لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگیں، رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ مجھے رزق حلال کشادہ نصیب فرما. اور دن میں ملازمت کی فکر کریں. جب مصروف رکھیں گے اپنے آپ کو تو یہ قسم قسم کے خیالات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. دنیا میں سب سے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو مصروف ہیں. عائشہ بیگم انڈیا سے، جس طرح عیسائیوں کے مذہبی لوگ مرد ہوں یا خواتین دین کی خدمت کی نیت سے ساری عمر بغیر شادی کے رہتے ہیں، تو کیا مسلمان بھی یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کی نیت سے بغیر شادی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون ایسا کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ یہ رہبانیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. عیسائیوں میں ایسا ہوتا تھا، آپ نے فرمایا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مت بنو، تم نکاح کیا کرو. تو مرد ہو یا عورت ہو وہ نکاح کرے، اور اس میں دین کی خدمت بھی زیادہ ہے. اولاد ہوگی آپ کی، اہل ایمان پیدا ہوں گے، اور خود بھی برائی سے بچنا. اور جو ہے کیونکہ زندگی کسی موڑ پہ بھی انسان کو شیطان بہکا سکتا ہے، اس لیے دین کی خدمت کریں لیکن نکاح بھی کریں. ایک پختون بھائی سواس سے، انگلش لٹریچر میں ڈرامہ میرا شعبہ ہے. کیا ڈرامہ کے لیے سٹوری لکھنا اور اس پر بہت سارے پیسے کمانا جائز ہے؟ ڈرامے میں کوئی بےہودہ الفاظ نہیں. اگر ڈرامہ صرف تفریح کے لیے ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کامیڈی ڈرامہ ہو تو کیا حکم ہے؟ صرف لکھنے کی حد تک تو کوئی بھی کہانی لکھ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں. آگے ڈرامہ نگار جو ڈرامہ میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی آمدن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بے پردگی. اگر صرف اس میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بے حیائی کا عنصر نہیں ہے، صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور بے حیائی کا کوئی عنصر نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی جائز ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ڈرامہ ہو اور اس میں لڑکیاں نہ ہو، جوان لڑکیاں نہ ہو، عشق معاشقے نہ ہو، تو وہ ڈرامہ پھر ڈرامہ کہلاتا نہیں ہے. تو کہانی کی حد تک تو یہ عمل ٹھیک ہے، کوئی بھی کہانی اسٹوری لکھ کے کسی کو دی جا سکتی ہے. باقی آگے جو ہے جو اس میں جو ایکٹنگ کریں گے ان میں پھر ڈیٹیل ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ اور کام کر لیں، کیونکہ وہ جب آپ اسٹوری لکھ رہے ہیں تو استعمال تو وہ ڈرامے میں ہی ہوگی نا. وہ اسٹوری برائے اسٹوری تھوڑی ہے جو کہانیاں لوگ پڑھیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی اور کام کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. سعودی عرب سے نے پوچھا اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو تو اگر غسل فرض ہو جائے تو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ بھائی صاحب سعودی عرب میں آپ ہوں یا جہاں بھی ہوں، پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہی ہے، اور کیا ہے؟ تیمم کر لیں، بس غسل کی نیت سے تیمم کر لیں اگر غسل فرض ہو گیا، اور نماز پڑھ لیں. ابھی وہ کسی فضول صاحب نے ایک مسئلہ، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کو احتلام ہوا، کپڑے ناپاک ہیں، تو پانی بعض دفعہ گرم کرنے میں یا نہانے میں نماز قضا ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ غسل کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، بے شک نماز قضا ہو جائے. تو وہ ایک صاحب نے مسائل وسائل کا پتہ کچھ ہے نہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا. آج کل وہ بھی میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی چونکہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہے تو آپ ایسے ہی ناپاکی میں ہی نماز پڑھ لیں. اللہ کے بندو، تمہیں جب مسئلے نہیں پتہ ہیں کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم تھوڑا پڑھ لو کسی مدرسے میں جا کے. مدرسہ تمہیں برا لگتا ہے، کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لو، پراپر وے میں پڑھ لو. اور قیاس یہ کیا ہے کہ جی جب خوف کی حالت ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام تبدیل کر دیے. وہ خوف جو جنگ کا خوف ہے اس کو سورج نکلنے کے خوف پر قیاس کیا ہے، یعنی سورج نکلنے کے خوف کو قیاس کر لیا ہے حالت جنگ پر. تو آدمی کے پاس علم نہ بھی ہونا، تھوڑی سی کھوپڑی بھی ہونا، تو بھی وہ صحیح تھوڑا سا لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. تو جب تک پانی موجود ہے اور پانی آپ استعمال کر سکتے ہو تو آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا. اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم کر کے پانی استعمال کریں. آپ گرم بھی نہیں کر سکتے اور پانی استعمال کرنے سے مرنے کا خطرہ ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. تو نماز اگر پانی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے اور غسل بھی کرنا پڑے گا. اس دوران اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اللہ کہتے ہیں اگر تم پانی نہیں پاتے ہو تو تیمم کرو. تو وہی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ آخری عمر میں جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور وہی ان کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. قیاس دیکھو، آپ اجتہاد دیکھو. محترم فرما رہے ہیں کہ یعنی حالت خوف میں جو ہے نا، حالت خوف میں اللہ نے نماز کے احکام بدل دیے. جنگ میں جو خوف ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے وضو معاف نہیں کیا ہے کہ جنگ لڑ رہے ہو تو وضو ہی نہیں کرو، تیمم کر لو. وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی وضو کرنا پڑے گا اگر پانی موجود ہے. ہاں وہاں قیام معاف کر دیا کہ بھائی اگر زمین پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو. تو وضو وہاں بھی معاف نہیں ہے. تو وضو اگر پانی موجود ہے تو وضو وہاں بھی کرنا پڑے گا. پانی نہیں ہے تو پھر جنگ کی حالت میں ہے کہ تیمم کریں آپ. تو عجیب ہی ہر پاگل سے پاگل آدمی نا جس کو کچھ نہیں آتا وہ مذہبی اسکالر بن کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کسی نے پوچھا ہے کہ جو احتلام ہو گیا، کپڑوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، نائٹ فال ہو گیا، تو اب ہم نماز پڑھیں گے تو فجر کی غسل کریں گے تو فجر قضا ہو جائے گی. تو اس پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھ لیں، پاگل آدمی.
اچھا بھائی، حدیث میں کتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے. قرآن میں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ اگر نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو پہلے چہرہ دھو. یہ تھوڑی کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو بغیر وضو ہی نماز پڑھ لو. آپ تو کیا فضول قسم کی ہے. پھر حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ مجتہدین کی تقلید نہیں کر رہے اور ایسے جاہلوں کی تقلید کر رہے ہیں. نہیں، ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ عقل کا ماتم کرے انسان، ان کی عقل پہ ماتم کرے کہ تم نے مجتہدین کو چھوڑ دیا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے، اور تم لوگوں ایسے پھر تمہیں ملیں گے جو تمہیں بغیر وضو کے نمازوں کے، بغیر وضو بھی بہت بڑی بات، جنابت کی حالت میں تمہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں، کپڑے بھی نہ پا کے کہہ رہے ہیں فجر پڑھ لو، ایسے ہی قضا نہ ہو جائے گی. یہ قضا ہونے کا خطرہ ہے تو بغیر وضو پڑھ لو. یہ ہے ان کے لوگوں کی علم اور کھوپڑی. تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے کہ جو مجتہدین کو چھوڑ دینا تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر انہی لوگوں سے تم دین سیکھو.